السلام علیکم۔ تاخیر سے ملاقات ہوئی، اس کے لیے پیش کی معذرت، لیکن اس تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دل بہت افسردہ تھا، کچھ کہنے سے قاصر تھا، بلکہ کچھ کہنے سے ڈرتا بھی تھا، اور اس بات پہ غمگین تھا کہ یہ کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے، معاملات کیوں کر خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر ہو رہے ہیں تو صحیح کرنے والا کیوں نہیں ہے۔ سانحہ سیالکوٹ محض ایک سانحہ ہی نہیں بلکہ انسانیت کا قتل بھی ہے۔ ایک مہمان کا قتل بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اس کی تلافی اس لحاظ سے بھی نہیں ہے کہ ہم نفسیاتی طور پر، روحانی طور پر واقعی بہت خراب ہو چکے ہیں، اور اس کی واضح مثال یہ واقعہ ہے۔ اور ابھی بھی ہم یوں لگتا ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، کہیں سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نہ صرف وہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی، بلکہ پس پردہ محرکات کو بھی سامنے لایا جاتا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ لیکن ابھی تک وزیر اعظم کے بار بار کہنے کے باوجود بھی کوئی اس طرح پیش رفت نہیں ہوئی کہ آخر کون سی فلسفی تھی، کون سی سوچ تھی، کون سی تحریک تھی جو اس واقعے کے پیچھے کار فرما تھی، کون لوگ فائدہ اٹھانے والے تھے اور کن لوگوں کا نقصان ہونے والا تھا۔ یہ سب چیزیں سامنے آنے چاہیے۔ محض یہ واقعات ایٹ دا فیس آف اٹ نہیں ہوتے، پریما فیشائی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پس پردہ بہت ساری چیزیں کار فرما ہوتی ہیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ان واقعات کی حیثیت ثانوی نہیں بلکہ بعض دفعہ مرکزی ہوتی ہے، کیونکہ ان واقعات کی وجہ سے ملکوں کی قسمت بدلتی یا بن جاتی یا سنور جاتی یا بگڑ جاتی ہے۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہے، ابھی تو ہماری قسمت بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے اس سے زیادہ بگڑے، اور اس سے زیادہ بگڑنے سے پہلے ہم سنوارنے کے قابل ہو جائیں، ہم سنبھل جائیں اور حالات کو اپنی سمت میں اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے قابل ہو جائیں، ورنہ بہت سارے ملکوں کی طرح ہم بھی کہیں پچھتاتے نہ رہ جائیں۔ والسلام۔